صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک ہے رمضان، الحمدللہ کہ ایک بار پھر ہمیں اس کی برکت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ نے جو ماہ مبارک رمضان میں ہماری زندگی کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اور جو پچھلا بگاڑ ہے زندگی کا اسے ٹھیک کرنے کا موقع دیا ہے، اس سے ہم ایک بار پھر فائدہ اٹھا سکیں. ہم اور آپ اپنے گھر میں نہ جانے کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں جن کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ ان کے اتنے دن کے استعمال کے بعد، مثلا گاڑی ہے تو اتنے 1000 میل، اتنے 1000 کلومیٹر چلانے کے بعد یا اتنی مدت کے بعد اس کو سروس کی ضرورت ہے. کیوں سروس ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کہیں کوئی واشر کٹ گیا ہے، کہیں آئل یوز ہوتے ہوتے پرانا ہو گیا ہے، کہیں کسی پرزے میں کوئی خرابی آ گئی ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے صرف گاڑی اندر سے ہی نہیں بگڑتی ہے، بلکہ چلتے چلتے کہیں ڈینٹ ہوتا ہے، کہیں کھروچ لگتی ہے، کہیں کوئی باہر سے مار دیتا ہے، پچک جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس انسان کی زندگی کو بھی ایک سالانہ سروس کی ضرورت ہوتی ہے. البتہ اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے کیمپ اور بھی لگائے ہیں. ہر جمعے کو ایک کیمپ لگواتا ہے، ہر شب جمعہ کو ایک فری کیمپ لگتا ہے. اور جو فری سروس والے کیمپ لگاتے ہیں، یہ سروس تو نہیں کرتے فری، خالی آپ کی بیماریاں تلاش کر کے آپ کو ٹھگتے ہیں. لیکن یہاں وہ سروس ہوتی ہے جس میں بیماری بھی وہی بتاتا ہے، علاج بھی وہی کراتا ہے، اور علاج کرنے کے پیسے نہیں لیتا ہے، علاج کرنے پر انعام دیتا ہے. رمضان المبارک بالکل اسی طرح سے جیسے ہماری گاڑی سال بھر 6 مہینے چلنے کے بعد کچھ رنگ اڑتا ہے، کچھ نشانات آتے ہیں، کچھ انجن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ماہ مبارک ہمارے لیے اپنا ڈینٹ پینٹ ٹھیک کرنے کا زمانہ ہے، چاہے وہ گناہ ہمارے اندر سے نکل کے آئے ہوں اور چاہے باہر سے ہمارے اوپر لادے گئے ہوں.
ان سب کے علاج کا زمانہ ہے، اور اس علاج کا نام ہے توبہ، اس علاج کا نام ہے استغفار، اس علاج کا نام ہے تلاوت قرآن، اس علاج کا نام ہے راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں 2 منٹ کے لیے سجدے پہ پیشانی رکھ کے 2 آنسو بہا لینا۔ روایات میں بہت سے فقرے ہیں، ان میں الگ الگ انداز میں مختلف چیزوں کو تولا گیا ہے۔ اس میں ایک جملہ کہیں اس طرح کا بھی ہے جس سے اس طرح کا پیغام ملتا ہے کہ یہ ایک آنسو جو خوف خدا میں نکلتا ہے، یہ ایک سمندر سے زیادہ اس میں طاقت ہوتی ہے، کتنے گناہوں کو بجھا سکتا ہے، آگ لگی ہو کتنی غلطیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے نشانات کو مٹا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اتنا عرض کرتا ہوں کہ اس اللہ کی طرف سے جو خصوصی موقع ملا ہے اور فرصت ملی ہے، اور یہ موقع کتنا قیمتی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملتا، اگلے رمضان سے پہلے نہیں ملتا۔ میں نے جمعے کے دن اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کے سامنے دہرایا تھا، میری بہنیں اس وقت موجود نہیں تھیں اور میرے بھائی بھی ہو سکتا کچھ نہ رہے ہوں، میں ان کے لیے دوبارہ کہتا ہوں، ہم اپنی لغزشوں اور گناہوں کی بخشش کے لیے جب کوشش شروع کرتے ہیں تو ہمیں کہیں کہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب یہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ 2 رکعت غسل کرو پہلے۔ آپ دیکھیں گے توبہ کے باب میں تو بعض گناہوں کے لیے مسلسل گانا سننا، اس کی توبہ کا بھی طریقہ میری یادداشت مطابق روایات میں بتایا امام نے، پہلے غسل توبہ کرو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد استغفار اور توبہ کرو۔ تو گناہوں کے اعتبار سے توبہ کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ ہلکے گناہ ہیں، کچھ بھاری گناہ ہیں۔ تو ان میں سے انسان کس گناہ پر کب توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جاتا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے چھٹے امام کا ایک عجیب و غریب ارشاد ہے اس رمضان کے سلسلے میں۔ رمضان میں آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے، روزے میں کچھ کرنے کا نہیں مسئلہ، روزہ رکھنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، کچھ بولنا نہیں ہے، سب نہیں 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 ہے۔ اور ساری عبادتوں میں کچھ کرنا، اور اس میں ایک بڑی اور بھاری اور بہت زیادہ ثواب والی عبادت ہے حج۔ لیکن حج میں انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے، کنبہ چھوڑنا پڑتا ہے، زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ ان ساری زحمتوں کے بعد آدمی حج پہ جاتا ہے، اور حج کے بھی جب ارکان حج شروع ہوتے ہیں تو اس میں سب سے دشوار وقت ہوتا ہے میدان عرفات میں آدھا دن 9 ذی الحجہ کو شام تک غروب تک گزارنا۔ تو وہ عبادت بھی ہے اور یہ روزہ بھی ایک عبادت ہے جو گھر پہ ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس پورے مہینے میں رمضان کے کوئی انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اس بدنصیب کے لیے اب بس ایک جگہ بچتی ہے کہ وہ حج کرنے جائے اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جا کے توبہ کرے۔ یعنی یہ گناہ جو سال بھر ہم توبہ ان سے کرتے بھی رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں انسان کو اپنے نفس پر قابو کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے۔ حلال کو اللہ اس میں حرام کر دیتا ہے۔ حج اور روزے میں یہی مشابہت بھی ہے، حج اور روزے میں جو ملتی جلتی بات ہے، جو سملیرٹی ہے، وہ یہی ہے کہ حج میں بھی اللہ احرام کے بعد بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ پینا نہیں ہے، اس خوشبو کا استعمال نہیں کرنا ہے، جس کو دیکھنا حلال اور جائز تھا، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے لیے حلال اور جائز تھے، حرام ہو گئے ایک دوسرے پر۔ اسی طرح سے رمضان میں بھی اللہ کچھ چیزوں کو ہم پر حرام کرتا ہے جو عام زندگی میں حلال ہے۔ پانی پینا حلال ہے، حرام کر دیا، کھانا کھانا حلال ہے، حرام کر دیا۔ تو حلال پر کنٹرول کرنے کی 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اللہ ہم کو حرام سے روکنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جو روایات ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، روایت کا لفظ یہ ہے کہ شیطان کی کمر کو روزہ توڑتا ہے، شیطان کی کمر کو روزہ توڑتا ہے۔ میری ساری گفتگو کا مقصد صرف اتنا ہے میرے عزیزوں
کہ عام دنوں میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان وہ ہے جہاں روزے کے ذریعے وہ طاقت ملتی ہے کہ دل نرم ہو کے نیکیوں کو قبول بھی کرتا ہے، نیکی کے راستے پر بھی چلتا ہے، برائیوں کو ناپسند بھی کرتا ہے، برائیوں سے بچاتا بھی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اب اگر یہاں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو بس ایک ٹھکانہ بچتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے یہ بات اتنی دہرائی ہے، میں جمعے میں کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ ماہ مبارک رمضان کی گفتگو شروع ہوئی ہے لہذا میں نے اتنا آج آپ سے اتنا کہنا پھر دوبارہ ضروری سمجھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پلان کرنا ہوگا، اپنا وقت نکال کے، کچھ جاب سے کم کر کے، کچھ آرام سے کم کر کے، کچھ کہیں اور جگہ سے کم کر کے، سال بھر کے ٹائم ٹیبل سے روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کے لیے اپنے وقت میں گنجائش، جیسے آپ محرم میں کرتے ہیں، جیسے آپ آج فرشتہ پہ تشریف لائے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس فرشتہ سے اٹھیں اور یہیں سے پھر افطار، اور افطار کے بعد اگر توفیق اللہ نے دی تو دعا پڑھ لی اور پھر گھر میں جا کے کل تک اس کے بعد کچھ نہ ہو۔ میں آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھتا، الحمدللہ ہمارے گھروں میں رمضان میں قرآن پڑھا جاتا، دعائیں پڑھی جاتی، لیکن میں اپنے بچوں سے بھی، اپنے جوانوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ 20 منٹ نکالیں، چاہے آپ 15 منٹ نکالیں، لیکن اس 15-20 منٹ میں کوئی ایک دعا بھی پڑھ لیں، تلاوت قرآن میں کوئی 5-10 آیتیں بھی پڑھ لیں، کوئی ایک چھوٹا سے ایک اچھا کام، کسی ایک رشتہ دار کو فون کر لیں جس سے بہت دنوں سے تعلق نہیں، اس سے بات کر کے اس سے مزاج پرسی کر لی، صلہ رحم ہو گیا، کسی ایک مرحوم یا سارے مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیا، یعنی ایک 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کے اس نیت سے کہ یہ میرے رمضان کی ڈیوٹی کا آدھا گھنٹے ہیں، 15 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، ان میں ان سارے کاموں کو تھوڑا تھوڑا سے صحیح کر لیں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن میں اپنی ذاتی تجربے کو آپ سے بتاتا ہوں کہ میں کسی نیکی کو دیکھ کے سوچتا تھا یہ تو بہت لمبا ہے، بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، کبھی کبھی نماز شب پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، اکثر کبھی کبھی غلط کام ہے، ارے 11 رکعت پڑھیں، اس میں قنوت لمبا ہے اور وتر میں اتنی دیر کھڑا رہنا، 300 بار الافواہ کہنا ہے اور 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے اور 40 زندہ مردوں کے لیے دعا کرنا، حالانکہ اس میں کچھ واجب نہیں ہے، سب سنت اور مستحب ہے۔ آپ مختصر ترین قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف اللہم اغفر لی وللمؤمنین کہہ دیا، اس میں بھی سب آ جائے گا، لیکن جتنا آدمی جاتا ہے اتنا ثواب پاتا ہے۔ ارے 11 رکعت بہت مشکل نہیں پڑھتے، ہم نے کہا چلو شریعت کہتی 11 رکعت نہیں پڑھنے کی ہمت ہے تو 4 پڑھو اور پھر 2 اور 1 پڑھ لو، 7 رکعت کر لو، 8 رکعت نماز شب کی بجائے 4 پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں ہمت ہے چلو 2 رکعت نماز شفا صرف کھڑے ہو کے پڑھو اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو، اس کی بھی اجازت ہے، پوری کو چھوڑ دی 8 رکعت وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرا ذاتی تجربہ، اس نالائق کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب کھڑے ہوئے شفا وتر پڑھ لے تو وہیں سے الہی مدد شروع ہو جاتی ہے، جب اتنا آگے بڑھا ہے تو میں تجھے آگے بڑھاؤں گا، جب اتنا آگے بڑھا ہے تو میں تجھے آگے بڑھاؤں گا۔ آدمی 1 یا 2 رکعت سے شروع کرتا ہے اور پوری نماز شب پہ آ جاتا ہے، آدمی 10 اور 5 آیتوں سے شروع کرتا ہے اور پورے پارے پہ اور پورے سورے پہ آ جاتا ہے۔ عزیزو، آدمی نیت کرتا ہے پورا قرآن اس سے رمضان میں ختم نہیں ہوگا، چلو 1/4 پڑھ لیں گے، 2 پارے پڑھ لیں گے، لیکن شروع کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی سی اس ناچیز کی بات پہ بھروسہ کرو، یہ سوچ کے اتنا بڑا کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ نہ کرو کہ شروع ہی نہ کرو، شروع ضرور کر دو، شروع کرنا تمہارا کام ہے، توفیق دے کے رحمت کے سہارے اسے آخری منزلوں تک پہنچانا اس مالک کا وعدہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ میرے عزیزو، پہلا دن ہے، ابھی تھوڑا ایڈجسٹمنٹ ہوتا رہے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اندر سے بھی ہمارے یہ سب اندر سے بھی پڑھاڑ چل ہی رہا، ادھر شیطان دھکا مار رہا ہے، ادھر رحمان کہہ رہا آگے بڑھ، روزہ رکھ، تلاوت کر، زیارت کے لیے کھڑا ہو، کار خیر کرو۔ افطاری میں بحث ہو رہی ہے کہ کس دن کی لکھوائی جائے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس دن لوگ زیادہ ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس دن کم ہے، تو یہ سب اندر باہر چل رہا ہے، دھیرے دھیرے ٹھوک پیٹ کے روزہ اس کو ٹھیک کرے گا، لیکن یہ پورے 1 مہینے کی سروسنگ ہے اور سروسنگ کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی ہے، دعائے سحر علاج ہے۔ بڑی والی نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی پڑھ لیجیے، بڑی روز نہیں پڑھ سکتے۔ میں پھر کہوں گا کہ سحر کی دعاؤں میں انسان کے، مومن کے پاس جو اللہ کے دیے ہوئے ذخیرے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ائمہ طاہرین اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے ملی ہوئی دعائیں۔
ہم بہت کم پہنچے ہیں اس ذخیرے تک. ہمارا دعا منتخب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آفت دنیا کی آئی تو اب مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب بیٹا نہیں ہو رہا، بتائیے کون سی دعا پڑھیں؟ اب مولوی صاحب بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے سر پھوڑ کے کہیں سے نکالیں گے بیٹا پیدا کرنے کی دعا. کچھ نہیں کہا، آنکھ کی بصیرت جاری بصارت، انہوں کا کچھ سمجھ نہیں آتا. جوشن کبیر میں دیکھا وہاں اب سر ناظرین اور نور ناظرین آیا، آنکھوں کا نور ہے، کہا یہ والا بند 100 مرتبہ پڑھو. توفۃ العوام میں پڑھ لیجئے. توفۃ العوام میں یا وہ دوسری ہمارے یہاں چپٹی وظائف الابرار. مصنف کون تھا غریب، اس کا نام بھی باقی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ہر ایک نے اتنا قلم اس پہ چلایا ہے کہ جو اصل لکھنے والا تھا اس غریب کا تو نام بھی نہیں رہ گیا. وہ یقیناً بہت مخلص تھا، جس کی کتاب آج تک اس کے نام کے بغیر موجود ہے. مگر آپ توفۃ العوام میں دیکھیے کہیں لکھا ہے کس کی تصنیف ہے. جتنے نام لکھے ہوں سب تصدیق ہوتی. تصدیق بھی کون کرے گا؟ آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، آغا خوئی، جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی تھی، ان کی تصدیق لکھ دی ہے. یہ سب کاروبار ہے میرے عزیزوں، دھوکہ ہے آپ کے ساتھ. تو خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اس میں دیکھیے جوشن کبیر میں ہر سیکشن جو 10 ناموں کے ساتھ دعا ہے، یہ ہارٹ کے لیے اچھا ہے، یہ شوگر کے لیے اچھا ہے، اور یہ کڈنی پرابلم ہو جائے تو اچھا. ایک لفظ ڈھونڈا، کہیں قلوب آیا، کہا یہ دل کے لیے اچھا ہے. کہیں نظر آیا، کہا یہ آنکھ کی روشنی کے لیے اچھا ہے. پوری دعا زندگی کے ہر کام کے لیے اچھی میرے عزیزوں. لیکن ہم دعا ڈھونڈ کیوں نکلتے ہیں؟ کسی کو روزی کے لیے چاہیے، کسی کو اولاد کے لیے چاہیے، کسی کو بیماری سے نجات کے لیے چاہیے. مگر معصومین کی دعائیں آگے دیکھیں، ان وقتی ضرورتوں کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں میں سکھایا ہے زیادہ قیمتی چیزوں کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے. ایمان کی دعا، ایمان پر موت تک باقی رہنے کی دعا، محمد و آل محمد سے مودت کی دعا، ان کی اتباع کی دعا، اور موت تک نہیں اگلی نسلوں میں مودت دے کے جانے کی دعا، صراط پہ آسانی سے گزرنے کی دعا، برزخ میں راحت سے زندگی بسر کرنے کی دعا، معرفت کے دلوں میں پیدا ہونے کی دعا، اللہ سے دوری سے نہ پیدا ہو قربت پیدا ہو اس کی دعائیں. اور ایسی نہ جانے کتنی دعائیں جو ہمارے دماغوں میں نہیں آتی ہیں، معصومین نے ہمیں ان تک پہنچایا ہے اپنی دعاؤں کے کلمات کے ذریعے. میں آپ سے گزارش کروں گا پورے مہینے میں ایک بار صحیح مگر سحر کے وقت دعائے ابو حمزہ صومالی، مفاتیح الجنان کتاب کا نام ہے، اس میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے. انڈیا سے ہمارے ادارے تنظیم المکاتب نے مولانا ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ چھاپا ہے، اور پاکستان سے میری یادداشت کے مطابق مولانا حافظ کفایت حسین صاحب، حافظ ریاض صاحب کا ترجمہ چھپا ہے، جس میں دعاؤں کا بھی ٹرانسلیشن. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں duas.org پر DUAAS DUAS.org پر سب آپ کو ترجمے کے ساتھ مل جائیں گے. کم سے کم پورے مہینے میں رمضان کی ہر دعا ایک مرتبہ پڑھنے کی نیت کریں، تاکہ ایک بات تو پتہ چلے ہمارے معصومین نے ہم کو کیا دیا. ان ذخیروں سے ہم باہر بیٹھے ہیں. ہمارا حال وہی ہے، کسی حکیم نے اپنے علم کے سلسلے میں کہا تھا، ابو علی سینا عالم اسلام کے بڑے فلسفی، آج تک ان کا نام اوپر ہے، انہوں نے کہا تھا ساری زندگی علم حاصل کر کے آج ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور ہماری مٹھی میں ایک مٹھی ریت ہے. وہی ہمارا حال ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذخیروں کے کنارے کھڑے ہیں، خزانوں کے کنارے کھڑے ہیں، سمندروں کے کنارے کھڑے ہیں، جن میں سے ایک ایک امام کی سیرت اور کردار اور ان کی زندگی کے اعمال اور ان کی دعائیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک سمندر نہیں، ہزاروں سمندروں سے زیادہ ہے. اس میں علم، اس میں معرفت، اس میں گہرائیاں، مگر ہم کنارے، ہماری مٹھی میں تو ریت بھی نہیں آئی ہے، ریت کے چند ذرات آئے. اسی لیے میرے عزیزوں، میں نے اپنی بساط بھر جو میری حیثیت ہے، جتنا میں اپنے لیے حاصل کر سکا ہوں اتنا آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سال موضوع یہ رکھا ہے گفتگو کا، جس پر آج گفتگو نہیں کی ہے اور آج گفتگو آغاز سے ہو بھی نہیں سکتی تھی، کہ سیرت معصومین علیہ السلام. ابھی پہلے آدھے پہ تو سلوات بھیجیے، دوسرے والا بھی ہے. سیرت معصومین علیہ السلام ایک، اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی، سیرت معصومین، سیرت اہل بیت، سیرت محمد و آل محمد، اور ہماری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی کی روشنی. یعنی نماز کا وقت، اذان کا وقت 9:23 پر ہو جائے گا.
7-8 منٹ کل باقی رہ گئے ہیں، مجھے چند فقہ مسائل کے بھی اسناد کرنا ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہ مقصد 2 مقصد سے میں نے یہ بات رکھی ہے، ایک اپنی نئی نسل کے لیے جن کو زیادہ مجلسیں سننے کا موقع نہیں ملا ہے، جن کو ابھی زیادہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا ہے، جو میری بچیاں میرے بچے قلم کاغذ ہاتھ میں لے کے بیٹھتے، مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ تو میری بات سمجھ رہے ہیں۔ میری بدنصیبی ہے کہ میں ان کی زبان نہیں بول سکتا، اگلی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ یہ زبان بولتے ہوئے آئیں جو ہماری اگلی نسلوں کی زبان ہے۔ ایسے علماء ہمارے مدرسے میں الحمدللہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حوزوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اسپیکنگ کے ساتھ، رائٹنگ اور اسپیکنگ کے ساتھ، اور جو کمپیوٹر کورسز ہیں اچھے خاصے وہ سب کرا رہے ہیں، اللہ اس کو کامیابی عطا کرے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں بہرحال بدنصیب ہوں کہ میں اپنے اگلی نسلوں کی زبان نہیں بول سکتا۔ ان سے کہوں گا تم کم سن ہو، تمہارے لیے بڈھے طوطے کو پڑھانا مشکل ہے، تم مجھے انگریزی سکھاؤ یہ مشکل ہے، لیکن تم میری زبان اردو سیکھ سکتے ہو، اس لیے یہی تمہارے باپ دادا کی زبان بھی ہے، یہی تمہارے ماں باپ کی زبان بھی ہے، اور یہی فی الحال دین کی زبان بھی ہے۔ ابھی انگلش میں اتنا مٹیریل، اتنا میٹر دین کا نہیں آیا ہے کہ وہ سفیشینٹ ہو اور اس میں پڑھ کے آدمی دین کو سیکھ سکے، اور وہ ان ہاتھوں سے بھی نہیں آیا جن پہ بھروسہ کیا جا سکے۔ انگلش کا 90% میٹر ادھر سے آیا ہے جو بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ انقلاب کے بعد اب اسلامی علماء کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہو پائیں، ورنہ اسلام کو تو دشمنان اسلام نے ہم تک پہنچایا۔ لہذا فی الحال یہ دنیا کی زندگی میں برزخ کا دور ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے کچھ ادھر کچھ ادھر، لہذا اس نسل کو دونوں زبانیں سیکھنا چاہیے، اردو، گجراتی، پنجابی، عربی، فارسی، جو ان کی نیٹو، جو ان کی مادری زبان ہے، جو ان کی مدر ٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش تو ان کو آتی ہی اور انہیں بولنا ہی اور سیکھنا ہی ہے۔ تو میں بہرحال اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ نئی نسل کے لیے معصومین کی زندگی کا ایک ایسا تذکرہ کر سکوں جس سے وہ کچھ نہ کچھ اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں، اور اپنے ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے معصومین کی زندگی سے ہم اپنی زندگی میں کیا نور لا سکتے ہیں، کیا روشنی پیدا کر سکتے ہیں، زندگی کا کون سا سبق سیکھ سکتے ہیں، کون سی خرابی دور کر سکتے ہیں، کون سی خوبی اپنی زندگی میں بڑھا سکتے ہیں، اس کی کوشش کی جائے۔ میرے عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان کی مجلسیں ہیں، ان میں آپ کو وہ جو ہماری ایک اصطلاح ہے کہ آج مجلس بڑی زوردار تھی، تو یہاں زوردار ہونا بھی نہیں چاہیے، چھتیں بھی کمزور ہیں، یہ مجلسیں والی نہیں ہوں گی زوردار والی، میں پہلے سے آپ کو خبر کیے دے رہا ہوں، یہاں سیکھنے سکھانے والی مجلسیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ زوردار کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں ایک برائی گھٹ جائے، ہماری زندگی میں ایک نیکی بڑھ جائے۔ اس سے زیادہ زوردار زندگی کچھ نہیں ہو سکتی کہ سیرت معصومین کی کوئی روشنی ہمارے کردار میں آ جائے، ہمارے گھروں میں جو تاریکیاں ہیں گناہوں کی یا غلط اور باطل خیالات کی، ان کو کچھ کم کر لیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکنے پہ مجبور ہوں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں ایک خوش نصیبی کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے ہمیں انتہائی بہتر نصیب دیا ہے، خلقت آدم سے لے کے آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ان میں سب سے اچھا نصیب اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن اب اس خوش نصیبی کو آج پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، تبدیلی گفتگو میں وقت ختم ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ میں اس تذکرے کو شروع کروں گا، زندگی معصومین کی زندگی اور ہماری زندگی معصومین کی زندگی کی روشنی میں، سیرت معصومین اور ہماری سیرت اور ہماری حیات اور ہماری زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں میری گفتگو کے 2 ملے جلے پہلو رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، آسمان میں ایک سورج نکلتا ہے، اس کی کتنی روشنی ہے؟ اتنی روشنی ہے کہ پوری زمین پر پھیلی ہے، پورے چاند کو روشن کیے ہے، اور اس کے بعد پورے سورج کے گرد جو لاتعداد سیارے ان سب کو روشنی دے رہا ہے، گرمی بھی روشنی بھی، اور کہیں کوئی کمی نہیں پڑتی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھیے ہمارے گھر میں اس کمرے میں تو بالکل بلیک آؤٹ ہے، تاریکی چھائی ہے۔ ہم نے کہا تاریکی تو ہے، کہا پھر آپ کو غلط سورج روشنی دیتا ہے، تو ہم نے کہا بھائی آپ نے ہر دروازہ بند کر رکھا ہے، ہر کھڑکی بند کر رکھی ہے، ہر ونڈو پہ پردے ڈال رکھے ہیں، تو سورج کی روشنی کا قصور ہے یا آپ کے روشنی کے آنے کے دروازے بند کر رکھے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہو میں کہہ کے آ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آسمان کا ایک سورج جن کے طفیل میں پیدا ہوا ہے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیٰ، یہ روشن سورج ہم نے اہل بیت کے لیے پیدا کیا۔ میرے عزیزوں، ایک سورج اتنی روشنی دیتا ہے،
ہمارے پاس تو ہدایت کے 14 سورج چمک رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے گھروں میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، نہ ظلم کا اندھیرا، نہ جھوٹ کا اندھیرا، نہ غیبتوں کا اندھیرا، نہ کفر و نفاق کا اندھیرا، نہ فسق و فجور کا اندھیرا۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہمارے گناہوں کے پردے ہیں جو پڑ گئے ہیں دلوں پر، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ روشنی اندر آئے گی اور آتی ہے، چھن چھن کے آتی ہے، مگر آتی ہے میرے عزیزوں، بالکل اندھیرا بھی نہیں ہے الحمدللہ، مگر ماہ مبارک رمضان ان پردوں کو اٹھا دینے کا وقت ہے، اس میل کو صاف کر دینے کا وقت ہے، دلوں کو نرم کر کے اچھی باتوں کے قبول کرنے کا وقت ہے۔ بس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری مجالس کا اختتام مصیبت کا اس لیے ہوتا ہے کہ اچھی بات کا اثر نرم دل پر ہوتا ہے، اور دل نرم مصیبت کے تذکرے پر ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہماری مٹی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ہمیں اپنی مصیبت پر ہمارے دل اس طرح نرم نہیں ہوتے جیسے ہمیں جب ذکر ہوتا ہے ان کے مصائب کا جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری بقا میں اور ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے بچانے کے لیے صرف کی، اور موت کو دامن میں لیا تو ہماری بقا کے لیے لیا ہے۔ دن گزرا، آج روزے کا پہلا دن تھا، رمضان کا روزے کا پہلا دن نہیں تھا۔ ماشاءاللہ وہ مومنین، وہ دیندار میرے بھائی میرے بہنیں موجود ہیں جو شعبان سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جن کا پہلا دن تھا، لمبا دن تھا لیکن ٹھنڈا دن تھا، پورے دن کسی طرح کی شدت سے کسی طرح کی پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ خطبہ شعبانیہ میں اپنے پیغمبر نے ہم سے کہا تھا کہ روزے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وہ رسول جب یہ جملے کہہ رہا تھا تو شاید اس کے دماغ میں، اس کی فکروں میں ایک اور بھوک اور پیاس شاید رہی ہو۔ کون سی بھوک اور پیاس؟ ہو سکتا ہے اس خطبے میں وہ نواسا بھی سامنے بیٹھا رہا ہو، کہ جب نواسے پر نگاہ پڑی ہوگی تو یاد آیا ہوگا میرا یہ بچہ کربلا میں بھوکا بھی ہوگا پیاسا بھی ہوگا۔ یہی بھوکا پیاسا نہیں ہوگا، اس کی گود میں 6 مہینے کا ننا سے لال اصغر بھی پیاسا ہوگا، ننھی سی سکینہ بھی پیاسی ہوگی۔ 2-3 منٹ میں 2-3 فقرے سن لیں عزیزو۔ تھوڑی سی بھوک اور پیاس اگر ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو ہم اس درد کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 7 محرم کی صبح کے وقت جناب زہیر بن القین لشکر یزید کے سامنے پانی کی تلاش میں گئے تھے، اور انہوں نے پانی حاصل کرنا چاہا تھا، پانی نہیں ملا، مگر انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس کے جملے یہ ہیں، جناب زہیر نے کہا تھا، اے لشکر یزید والو، میں نے حسین کے خیموں میں سب کو پیاسا دیکھا ہے، حسین کے خیمے میں حسین کے ننھے ننھے بچے پیاسے، شاید کہا ہو سکینہ 3 سال کی پیاسی ہے، 3 سال کی سکینہ ہی نہیں 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے، چھوٹے سے محمد باقر پیاسے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب زہیر نے کہا تھا کہ اے یزیدیو، یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے دم توڑ دیں گے۔ سوچو عزیزو، جب 7 محرم کی صبح یہ بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس 8 کو کہاں پہنچی، یہ پیاس 9 کو کہاں پہنچی، اور یہ پیاس 10 کو کہاں پہنچی۔ اور یہیں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، ہم گھر میں سامان لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کبھی کبھی رہ جاتی ہیں، مارکیٹ جانے کا موقع نہیں ملتا، تو اگر تھوڑا سا دودھ بچا ہے تو بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم بغیر دودھ کی چائے پی لیں گے تاکہ بچہ دودھ پی لے، اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، تو ہمارا ایک مزاج ہے کہ بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، 2 محرم کو جب حسین کا قافلہ کربلا آیا تھا تو کربلا میں فرات کے کنارے خیموں کے لگنے سے رکاوٹ اسی دن کھڑی کر دی گئی تھی، جن زیاد کا دباؤ تھا، نہ پانی کے کنارے رکے نہ پانی ان تک پہنچے، پہرے بٹھا دیے گئے، مسلسل پہرے بڑھتے رہے، پانی تھوڑا تھوڑا ملا، لیکن روایات یہ کہتی ہیں 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اب سوچو عزیزو، جب 5 محرم سے پانی نہیں آیا، پانی گھٹنا شروع ہوا، تو 7 محرم کو تو سکینہ پیاسی ہے، 7 محرم کو اصغر پیاسے ہیں، 7 محرم کو تو محمد باقر پیاسے ہیں، مگر بچوں کے لیے پانی بچانے کے لیے حسین کب سے پیاسے ہیں، زینب کب سے پیاسی ہیں، عباس کب سے پیاسے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ قربان ان پیاسوں پر جنہوں نے تشنگی کے عالم میں بھی پیشانیاں خاک میں رکھ کے دعا کی ہے، تو امت کی نجات کی دعا کی ہے، امت کی ہدایت کی دعا کی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ بار الہا، ماہ مبارک رمضان کو تو نے
ہمارے نصیب میں رکھا ہے معبود، ہمیں اس رمضان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی نافرمانی سے اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی طاقت اور حوصلہ عنایت فرما۔ مالک جو گناہ ہماری عادتوں میں شامل ہو گئے ہیں ان کی طرف بھی ہمیں متوجہ فرما اور ان سے بھی روکنے کی قوت عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما۔ مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ مالک جن کی حالت نازک اور خراب ہے، جن کی زندگی سے مایوسی اور امیدوں کے درمیان کی کیفیت ہے، مسلسل ہم دعا کر رہے ہیں معبود ان بچوں اور ان بچیوں اور مومنین و مومنات کے لیے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، جن کے عزیز یہاں تشریف فرما ہے معبود، انہیں جلد از جلد شفا کامل عنایت فرما۔ بار الہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، زندگی میں ایسی خدمت کا موقع دے کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری کے لائق ہو سکے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب نثار صاحب کے والد مرحوم حاجی سید ولایت علی شاہ صاحب کی روح کو سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب فرما۔